کھل کر ان کی مخالفت سامنے آئے تب اللہ کے نبی کو اللہ نے آرڈر دیا فاقتلوا المشرکین، پکڑو جہاں پر انہوں نے مخالفت کی ہے، گٹھ بندھن رول کا خلاف کیا ہے، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اے محمد آپ ان کا مقابلہ کیجیے۔ اور جیسے رام چندر جی نے راون کا مقابلہ کیا، گناہ نہیں تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا مقابلہ کیا جنگ بدر میں، تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب شاستری نظر سے دیکھیں گے تو بھی تب پتہ چلے گا کہ بھئی بات تو بالکل برابر ہے، لیکن ناخواندگی جہالت کی وجہ سے یہ قرآن پر مدارس پر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی تہمت اور الزام لگا کر بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، جو قربانی ہمارے دین مدرسوں کی رہی ہے اور جو قربانی قرآن سے جڑنے والے ہمارے محترم علماء کرام کی رہی ہے، وہ دنیا کی کسی اور طبقے، کوئی اور طبقہ یہ قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارا قرآن، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ہم ضرورت کے فقط وعدات وغیرہ کہ آیت ان کے اشلوک سے ان کے منتر ہم پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن میں وہی ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے ادر شاستروں میں، قرآن میں سب سے پہلا آرڈر کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، ایک ماننے والے کو مومن، ایمان آستک کہا جاتا، ناستک نہیں۔ اللہ کو ایک مانو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میرے سناتنی بھائیو، اگر آپ کو میری آواز بات پہنچتی ہے، آلوک اپنشد میں بھی کھلے طور پر کہا نتس چکسچت پترستی لکے نچستا نوچ تسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپا دیپو نچاس سے کچت جنتا نچا دیپا۔ مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کمپیئر نہیں کر رہا، قرآن مصدق کلام ہے، اس کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں، مگر جو بالکل ایسا بنا دیا 214 مدرسے اس لیے سیل کیے گئے کہ اس میں جہاد کی تعلیم، بس یہی ریزن اور کچھ نہیں۔ کچھ مدرسوں میں ایسے ہیں کہ جو الیگل طریقے پر انہوں نے نقشہ پاس نہیں کرا ہوا ہے، کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اکثر باتیں یہی آئی، ہم نے پوچھا، ہم گئے، جانا ہوتا ہوگا، مولانا یہی بات سامنے، یہی بات سامنے۔ تو قرآن کا پہلا آدیش اللہ کو ایک، آلوک اپنشد دوسرا آدیش نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہے۔ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کفر کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے، امام اسحاق بن راہویہ فرماتے کہ وہ تو کافر بن جاتا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مگر اور دیگر فقہاء کرام کا شکر گزار بنے، انہوں نے کہا کہ نہیں ورنہ تو سب کافر بن جائیں گے۔ 100% کسی بستی میں اگر 100% مسلمان لیتے تو ان میں سے زیادہ 30 سے 40% نماز پڑھتے، باقی 7% تو کافر ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو کافروں والا عمل کرتا ہے، کافر نہیں بنتا، کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا this is a compulsory duty because Allah said in the Holy Quran اقیموا الصلاۃ، you have to observe salat 5 times a day if you want to be a complete Muslim۔ اللہ کا قرآن ہے۔ وید میں مہابھارت میں کیا مہابھارت میں ختم آدارکا جیوگا جیو دیدین مجیدے دھریتیان کو دنا کارے چترتر جندر کا پنچم ہندو سنگتا پتھم آدارکا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جیو دیدین مجیدے تھوڑا چھوٹ جاؤ، دھریتیان کو ڈرا کارے پھٹ قائدہ آخرہ میں بیٹھ جاؤ، قائدہ آخرہ میں جیسے بیٹھ کے آرام سے ویسے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کا قرآن کی کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہے، قیامت کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ قرآن کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے اور مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے آدم کے اولادو، یا ایھا الناس، قیامت جب آئے گی اتنا خطرناک منظر ہوگا، اللہ نے اس آیت میں اس کو بتایا ہے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا، یا ایھا الناس، او پیپل، او مین کائنڈ آف دا ورلڈ، وہ آدم کی اولاد۔ برہم سوتر میں بھی، یہ گرو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، یہ اس قیامت کو جو مہاپرلے کے نام سے کہا گیا، اوم پورمیدام پورنات پورنمدھ